السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ شیخ محترم آپ باخیر ہوں گے، اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شیخ محترم، رمضان المبارک کے آنے کے بعد بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے کہ ہم کن کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو شیخ محترم ذرا اس پہ روشنی ڈالیے قرآن سنت کی روشنی میں کہ ہمیں کیا حکم ملتا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مال کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ تو شریعت نے 8 مصارف کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 جو زکوٰۃ وصولی کرتا ہے، نمبر 4 وہ کافر جو اسلام سے قریب ہو تو اسے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ نمبر 5 مقروض، یعنی آدمی قرض کی ادائیگی میں بوجھل ہو چکا ہے، قرض زیادہ ہو گیا ہے، ادا کرنے سے قاصر ہے، تو ایسے مقروض کو بھی قرض کے چکانے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ نمبر 6 ہے قیدی، یعنی غلام اور لوڈی اور قیدی کو آزاد کرنے کے لیے۔ آج کے زمانے میں تو غلام اور لوڈی نہیں ہیں، لیکن جو بے گناہ بیچارے جیلوں کی سلاخوں میں زندگی گزارتے ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 مسافر، یعنی مسافر سے مراد وہ آدمی جو سفر پر ہو لیکن اس کا سامان ختم ہو گیا ہو یا چوری ہو گیا ہو، پریشان حال ہو، لٹا ہوا مسافر ہو، تو اس کو اتنا مال دیا جائے گا زکوٰۃ کا کہ وہ اپنے وطن آرام سے پہنچ جائے۔ اور 8ویں نمبر پر فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد میں زکوٰۃ، یا پھر تعلیم تربیت مدارس مراکز اور دعوتی سینٹر پر زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ 8 مصارف ہے جہاں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہوگا۔ اب ہمیں زکوٰۃ کن کو دینا ہے؟ تو بنیادی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر گاؤں میں ایک بیت المال بنانا چاہیے، اور سارے مسلمان، گاؤں کے سارے مسلمان بیت المال میں اپنی زکوٰۃ جمع کریں۔ اس کا 2 فائدہ ہوگا۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پتہ چلے گا کون زکوٰۃ دیتا ہے کون نہیں دیتا ہے، تاکہ جو نہیں دیتا اس سے لیا جا سکے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ گاؤں کے جو غریب ہوں گے ان کا پورا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اجتماعی سطح پر زکوٰۃ نکالیں اور بیت المال ملا کے جمع کریں۔ انفرادی زکوٰۃ اپنے سے نکال کے فلاں کو دے دیں فلاں کو دے دیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ اسلام کا یہ ہے کہ ایک گاؤں کی پوری زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہو، اور وہاں بیت المال سے جو مستحق ہیں مستحقین تک زکوٰۃ کا مال پہنچ جائے۔ اس بیت المال میں اللہ نے بڑی برکت دی ہے، بڑا خیر اس کے اندر ہے، اور اس بیت المال کے ہونے کی وجہ سے سارے لوگ زکوٰۃ بحسن خوبی نکالتے ہیں، مکمل نکالتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کا کوئی غریب آدمی بھوکا نہیں سوئے گا، اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کی جائے گی، اس کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، توحید و سنت پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔